تحصیل کے امیر حافظ سراج احمد صاحب اور جنرل سیکرٹری مولانا طیب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ جمعیت علماء اسلام ضلع باول نگر کے امیر حضرت مولانا معین الدین وٹو صاحب اور جنرل سیکرٹری ضلع باول نگر مولانا عبدالخالق صاحب کو اگر داد نہ دے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ ہر ماتح تنظیم اس وقت حرکت میں آتی ہے جب بالائی تنظیم میں حرکت ہو۔ لہذا میں اس پر ضلع امیر صاحب کو اور جنرل سیکرٹری کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ میں جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا شفیع اللہ صاحب اور جمعیت علماء اسلام پنجاب کے نائب امیر مفتی مظہر اسدی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ آپ کی سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے بھی بات کی، مولانا شفیع اللہ صاحب نے بھی بات کی، میں بھی مختصر بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ آگے سفر بھی ہے، ہم نے جانا ہے۔ یہ ایک تأثر ہے کہ جمعیت علماء اسلام عام سیاسی پارٹیوں کی طرح ایک عام سیاسی پارٹی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عام لوگوں کو ابھی تک یہ حقیقت معلوم نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور دیگر پارٹیوں کی سیاست میں کیا فرق ہے۔ عام لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، لہذا ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کی سیاست، جمعیت علماء اسلام کی نظم اور دیگر سیاسی جماعتوں کی سیاست میں کیا فرق ہے۔ میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے علماء کو بتایا، یہ آپ سامنے رکھیں، پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں سیاسی، بڑی ہو یا چھوٹی، ملکی سطح پر ہو یا صوبائی اور علاقائی سطح پر ہو، آپ ان سے یہ سوال کریں کہ تم اپنے سیاسی قیادت کا سیاسی نسب بتاؤ۔ اگر انہوں نے مستند سیاسی نسب بتایا تو میں آج سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ یہ میں صرف ہوائی بات نہیں کرتا، دلیل سے بات کروں گا اور مولوی سے بھی کروں گا۔ جو علماء کرام جمعیت علماء اسلام کی سیاست کو ان سیاسی پارٹیوں کی سیاست کی تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ سیاست سے دور رہو، اس مولوی سے بھی میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ آپ پوچھئے تمہارا سیاسی نسب کیا ہے؟ نہیں بتا سکتا، ایک سوال۔ دوسرا سوال کرے ان سے، تمہارا سیاسی ایجنڈا کیا ہے؟ سیاسی جب وہ ایجنڈا آپ کو بتائیں گے تو فوراً یہ سوال کرے کہ اس ایجنڈے کا ماخذ کیا ہے، کتاب کیا ہے؟ کوئی مستند کتاب؟ قرآن جیسا مستند کتاب آپ کو نہیں بتا سکتا۔ دو ہو گئے۔ نمبر 3، ان سے یہ پوچھئے کہ تم اپنی سیاسی تربیتی ادارہ بتاؤ، تمہارا سیاسی تربیتی ادارہ کیا ہے؟ تینوں لے۔ نمبر 4، تم یہ بتاؤ تمہاری سیاست کا بنیادی منزل اور مقصد کیا ہے؟ ایک جامع مقصد ہمیں بتائے۔ سوالوں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن یہ 4 سوالوں کا جواب دے دیں۔ میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت اپنی نسب یہاں حافظ حمداللہ سے شروع کریں گے، آدم علیہ السلام تک پہنچیں گے۔ بے شک آدم علیہ السلام کے زمانے میں جمعیت علماء اسلام کا تصور نہیں تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنانے جمعیت علماء اسلام کا تصور نہیں تھا، لیکن ایجنڈا تھا۔ جس راہبر اور جس نبی کا میں جانشین ہوں، اس صورت میں جمعیت علماء اسلام موجود تھی۔ یہ ہے میرا سیاسی نسب۔ میرا سیاسی استاد مثلا یہ ہے، زید ہے۔ زید کا سیاسی استاد عمر ہے، عمر کا سیاسی استاد بکر ہے، بکر کا سیاسی استاد عامر ہے، عامر کا خالد ہے، خالد کا عثمان ہے، عثمان کا عمران ہے، عمران کا فلانا ہے، جا کے آپ جناب رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے ہماری دورہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، ہماری تسلسل ہے یا نہیں ہے سند، وہ ہمیں پہنچا دیتے ہیں جناب رسول اللہ علیہ وسلم تک۔ ہماری سیاست بھی یہی ہے۔ اب ان پارٹیوں سے اگر آپ پوچھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، پارلیمنٹ میں ہم تھے تو سال میں ایک دن 15 ستمبر کا یوم جمہوریہ کا دن ہوتا ہے۔ کس چیز کا؟ یوم جمہوری۔ یہ جنرل اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر سال 15 ستمبر کو یوم جمہوریہ منانا چاہیے۔ تو پارلیمنٹ میں ایجنڈے پر یہ ایٹم آیا، 2 گھنٹے
بحث کے لیے اجازت دی گئی، ہر پارٹی نے جمہوریت پر بولنا شروع کیا۔ ادھر مسلم لیگ نون والے ہوں گے، ناراض نہیں ہونا کسی بھی پارٹی کے، میں کوئی طنز کوئی لان تان نہیں کرتا۔ مسلم لیگ والے کھڑے ہو گئے، انہوں نے جمہوریت شروع کی نواز شریف سے اور نواز شریف پر ختم ہو گئی۔ پیپلز پارٹی نے جمہوریت بٹو سے شروع کی، بلاول پر ختم ہو گئی۔ این پی ایم نے الطاف حسین سے شروع کی، اس وقت الطاف حسین منظور نظر تھا، الطاف حسین سے شروع کی، اسی پر ختم ہو گئی۔ اے این پی نے باچا خان سے شروع کی، اسفندیار ولی پر ختم ہو گئی۔ مسلم لیگ کاپ نے چودھری برادران سے شروع کی، چودھری برادران پر ختم ہو گئی۔ بلوچستان کی پشتون اور بلوچ نیشنلسٹ اور قوم پرست قوتوں نے اپنے بڑوں سے شروع کی، ان کے بیٹے اور ان کے پوتے پر ختم کی۔ لیکن ہماری نسل، ہم جمہوریت کے قائل ہیں، ہم جمہوریت کے قائل ہیں، لیکن وہ جمہوریت جو قرآن اور سنت کی تابع ہے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام اور جمہوریت آپس میں کیسے ایک آ سکتے ہیں ایک پیج پر؟ جمہوریت مغرب کا تصور ہے، اسلام میں جمہوریت کا تصور نہیں ہے۔ بھائی جمہوریت نام ہے شورائیت کا، اسلام میں شورائیت کا تصور ہے، لہذا اسلامی جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی تابع ہو وہ جمہوریت۔ اس لیے اس پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہو، یہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا یہ قانون سازی۔ اس لیے اسلامی جمہوریہ کا معنی یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قرآن اور سنت کی تابع ہوگا۔ اب اس جمہوریت کا تصور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شورائیت کا تصور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، خلفائے راشدین سے شروع ہوتا ہے۔ تو جس طرح جمہوریت میں ہم ایک تسلسل کا نام ہے شورائیت کا، اسی طرح سیاست میں ہماری سیاسی قیادت کا ایک نسب ہے، اور ہمارے اور آپ کی قبائل میں خواہ پنجاب کا ہو، بلوچستان کا ہو، پشتون ہو، بلوچ ہو، پنجابی ہو، جو بھی ہو، جس کا نسب معلوم نہ ہو لوگ اس کو جرگے میں نہیں بٹھاتے، لوگ اس کو جرگے میں نہیں بٹھاتے ہیں۔ اس کو جس کا نسب معلوم نہ ہو، باپ دادا معلوم نہ ہو، معاشرے میں اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، نہ اس کی بات پر کوئی بھروسہ کرتا ہے۔ اب اس سیاسی ماحول میں میرا سیاسی نسب معلوم ہے، آپ کا سیاسی نسب معلوم نہیں ہے، لہذا قوم کی قیادت میں کر سکتا ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ بے ادبی ماں ایک حرامی قوم کی قیادت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لہذا جس کا سیاسی نسب معلوم نہ ہو وہ قوم کی قیادت نہیں کر سکتا۔ میرا نسب یہ پارٹی کی قیادت سے نسب پوچھو، وہ بتا سکتا ہے؟ بلاول سے پوچھئے، میں بے نظیر کا بیٹا ہوں اور ذوالفقار علی بھٹو کا، بس اس کا نواز صاحب، اس کے علاوہ آگے جا سکتا ہے؟ اب مولانا شفیع اللہ سے پوچھے، مفتی اسدی صاحب سے پوچھے، ایک لمبی پیرس دیر عشاء 9 بجے تک ختم نہیں ہو جائے۔ یہ فرق ہے جمعیت علماء اسلام اور دیگر پارٹیوں کی۔ نمبر 2، میرا ایجنڈا کیا ہے؟ میری سیاست کا بنیادی نقاط کیا ہے؟ میری سیاست کا، میری سیاست کی بنیادی 2 نقطے ہیں،
اور وہی دو نقطے 1,24,000 انبیاء کی سیاست کی بھی ہے. یا تو اصلاح قوم کے لیے ہوگا یا اصلاح انسانیت کے لیے ہوگا. ان کی سیاست کی بھی کتنے 2 نقطے ہیں. ان کی سیاست بھی 2 باتوں سے شروع ہو جاتی ہے اور ہماری سیاست بھی 2 باتوں سے شروع ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اللہ کی عبادت اور بندگی، طاغوت کی بغاوت. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت اور اقوام کی اصلاح یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور جمعیت علماء اسلام کی سیاست بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ کی عبادت اور بندگی اور طاغوت سے بغاوت. اب آپ دیگر سیاسی پارٹیوں سے پوچھیں کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے. وہ اس قسم کا مستند ایجنڈا بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. نوح علیہ السلام قوم کی طرف کیا پیغام لے کے جاتے ہیں؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں اور جو ہے وہ طاغوت ہے. طاغوت تو اللہ کی عبادت کا اعتراف اور طاغوت سے بغاوت کا اعلان. یہ عبادت کا معنی ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اب قوم کی اصلاح کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی اور غیر اللہ سے بغاوت کا اعلان. اور غیر اللہ نام ہے طاغوت کا. طاغوت نام ہے غیر اللہ کا. اس لیے اللہ نے سورہ ناس کے ذریعے رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. خناس سے پناہ مانگ. خناس سے پناہ مانگ. خناس کون ہے؟ یہ طاغوت ہے. کچھ ڈیفینیشن کچھ اور تشریح. من الجنۃ والناس. طاغوت کی 2 شکلیں ہیں. ایک شیطان کی شکل میں، ابلیس کی شکل میں، ایک انسان کی شکل میں. کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں. اور ان 2 میں سے خطرناک کون ہے؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا ان کیدکن عظیم. شیطان اپنے منصوبے میں بنسبت اس شیطان کی جس کی شکل انسان کی ہے کمزور ہے، لیکن انسان منصوبے میں زیادہ خطرناک ہے ابلیس شیطان سے. خناس من الجنۃ والناس، یہ ہے طاغوت. تمام انبیاء کرام کی دعوت وہ نبی قوم کے لیے ہو یا وہ پوری انسانیت کے لیے ہو، جیسے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم. اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو اس آیات کے ذریعے مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس اعبدوا. یہاں سے اصلاح شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہے ہمارا ایجنڈا. تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت کم ہے. دیگر پارٹیوں سے پوچھئے اس کا ایجنڈا یہ ہے نہیں ہے. نمبر 3، آپ کی ایجنڈے کا ماخذ کیا ہے؟ کتاب بتاتا تو کوئی چرچل کا کتاب بتائے گا، کوئی لینن کا کتاب بتائے گا، کوئی اسٹالن کا کتاب بتائے گا، کوئی ہٹلر کا کتاب بتائے گا، کوئی نیلسن منڈیلا کا تصور آپ کے سامنے رکھے گا. لیکن ہم کیا کہیں گے؟ ہماری سیاسی بنیادی 2 نقطوں کی ماخذ
کتاب اللہ ہے۔ یہ فرق ہے جمعیت علماء اسلام اور دیگر پارٹیوں میں۔ کیا کسی اور پارٹی کے پاس اس قسم کا مستند ماخذ ہے؟ نہیں ہے۔ نمبر 4، بھائی یہ بتاؤ آپ کا تربیتی سیاسی ادارہ کہاں ہے؟ آپ کا تربیتی اور سیاسی ادارہ کہاں ہے؟ تو کوئی کہے گا ایچیسن لاہور، کوئی کہے گا لارنس مری، کوئی کہے گا ہارورڈ یونیورسٹی، کوئی کہے گا آکسفورڈ یونیورسٹی، کوئی کہے گا فرانس، کوئی پتہ نہیں ہے کیا۔ لیکن ہمارا سیاسی تربیتی ادارہ کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ استاد کون ہے؟ سیاسی استاد کون ہے ہمارے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سیاست سے دور رہو، سیاست سے دور رہو۔ یہ کون کہتا ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں۔ تو پھر مدینے کی ریاست کی حکمرانی سیاست نہیں تھی، یہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ، یہ کوئی ڈرامہ تھا یا کوئی حادثہ تھا؟ سیاست سے دور رہو۔ چلو اتنا 1400 سال ماضی میں نہیں جائیں گے، ادھر قریب جائیں گے۔ پاکستان بننے سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سیاسی نہیں تھے؟ مفتی کفایت اللہ سیاسی نہیں تھے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سیاسی نہیں تھے؟ شیخ الہند سیاسی نہیں تھے؟ مولانا قاسم نانوتوی سیاسی نہیں تھے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سیاسی نہیں تھے؟ چلے ہم بھول جاتے ہیں پرانے باتیں، پاکستان بننے کے بعد بات کرتے ہیں۔ مولانا درخواست صاحب رحمت اللہ علیہ سیاسی نہیں تھے؟ مولانا احمد علی لاہوری صاحب سیاسی نہیں تھے؟ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سیاسی نہیں تھے؟ اور ہر ایک اپنے جگہ پر سیاست گاہ بھی تھا، عبادت گاہ کی علامت بھی، خانقاہ کی علامت بھی، اور درسگاہ کی علامت بھی۔ وہ سیاست گاہ بھی تھا، وہ عبادت گاہ کا مرکز بھی تھا، وہ خانقاہ بھی تھا، وہ درسگاہ بھی تھا۔ یہ فرق ہے ہماری اور دیگر سیاسی پارٹیوں میں۔ اسی فرق کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہماری جدوجہد کو دیکھیں۔ آج کی صورتحال کو ایک بات میں کر لوں، کہتے ہیں کہ سیاست سے دور ہو تو دو مولوی ہو گئے، مسلمان بھی دو ہو گئے، ایک سیاسی مولوی ایک غیر سیاسی مولوی، ایک سیاسی مسلمان ایک غیر سیاسی مسلمان، تو اسلام بھی دو ہو گئے، ایک سیاسی اسلام ایک غیر سیاسی اسلام۔ اور غیر سیاسی اسلام کو ہم روایتی اسلام کہہ سکتے ہیں، رسمی اسلام کہہ سکتے ہیں۔ یہ تشریح کس کی ہے؟ یہ غیر رسمی روایتی اسلام، یہی تو تشریح ٹرمپ کی ہے، یہی تو تشریح اوباما کی ہے، یہی تشریح تو بش کی ہے، یہی تشریح تو مغرب اور یورپ کی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہیں۔ دیکھو یورپ، مغرب، امریکہ میں ہم اپنے عبادت خانے کلیسا کو مسلمانوں کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں، وہ اس سے مسجد بناتے ہیں۔ اگر ہم اسلام مذہب کے خلاف ہوتے تو میں اپنا عبادت خانہ کیوں اس کے حوالے کرتا ہوں؟ حقیقت بھی یہی ہے، ہم اپنے عبادت خانے کو مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، وہ وہاں مدرسہ بناتے ہیں، وہاں قرآن پڑھاتے ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں۔ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں ہیں، مذہب اسلام کے۔ جب رمضان المبارک آتا ہے ہم مسلمانوں کے لیے افطاری بھی کرتے ہیں، دیکھو ہم مسلمان اسلام کے خلاف نہیں ہیں۔ جب عیدین کے دن آتے ہیں
ہم اس کے لیے دعوت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے محفلوں میں جا کے خوشی مناتے ہیں، دیکھیں ہم خلاف نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مذہب اسلام، رسمی اسلام، روایتی اسلام، غیر سیاسی اسلام۔ کہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کے نمازوں سے اس کو کیا خطرہ ہے؟ جاؤ واشنگٹن کے پڑوس میں مسجد بناؤ، رات تہجد پڑھایا کرو، دن کو 5 کے بجائے 15 نمازیں پڑھایا کرو، کوئی خطرہ نہیں ہے اس کو۔ آپ سال میں 10 عمرے کرے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ کہاں سے ہے؟ خطرہ اس اسلام سے جس اسلام کو ہم دین سمجھتے ہیں، جس اسلام کو ہم دین کا مطلب یہ کہ اسلام ایک نظام اجتماعی ہے جیسے کہ نظام انفرادی بھی ہے، یعنی جس طرح فرد کی اصلاح کے لیے ہے اسی طرح جامعہ کی اصلاح کے لیے بھی ہے۔ اسلام سیاست بھی ہے، اسلام عدالت بھی ہے، اسلام معیشت بھی ہے، اسلام حکومت بھی ہے، اور اسلام سب سے پہلے انسانیت کی آزادی کا درس بھی ہے۔ تم مجھے 1949 میں بین الاقوامی انسانی حقوق کی چارٹر ہاتھ میں ہلا ہلا کے دکھاتے ہیں، انسانی حقوق، انسانی حقوق۔ بھائی مجھے تو انسانی حقوق 1400 سال پہلے بتایا گیا ہے۔ تم کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ میں نے تو جس دن کلمہ پڑھا اسی دن سے میرا عہد اور پیمان یہ ہے کہ انسان آزاد ہے، کس کا غلام نہیں ہے۔ لا الہ کا معنی یہی ہے۔ آپ ابھی ہمیں آزادی کا تصور دیتے ہیں، ہمیں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہاں سے لے کر یہاں تک ہمیں آزاد انسان کا تصور دیا جاتا ہے۔ ربعی بن عامر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرداران فارس کے دربار میں جاتے ہیں، اس زمانے کے اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور ہے، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، اس زمانے کے ریاستی طاقتور اور اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تم لوگ چاہتے کیا؟ سب سے بنیادی بات وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے بنیادی بات کیا کرتے ہیں وہ؟ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کریں، من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ یہ تصور ہے جمعیت علماء اسلام کا۔ اس لیے ہم امریکہ کو مرد آباد کہتے ہیں، اسرائیل کو بھی مرد آباد کہتے ہیں، جو زمین پر خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں خدا کے مقابلے میں، وہ سب مرد آباد۔ ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ مسلمان قطعاً نہیں ڈرتا، جو مسلمان ڈرتا ہے وہ مسلمان ہے نہیں۔ جہاں اسلام ہے وہاں خوف نہیں ہے، جہاں خوف ہے وہاں اسلام نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا دیا، ان کے پاس گئے مکے کے تمام بڑے، ان کے بڑوں کے پاس کے بھتیجے کو سمجھاؤ، بھتیجے کو سمجھاؤ کیا چاہتے ہیں بھتیجا۔ جب بتایا گیا بھتیجے کو، بھتیجے نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اگر ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند تو بھی بات یہی ہوگی کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہی بات ہے۔ لہذا مولوی کی بات بھی یہی ہے، آپ کی گولی بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی گالی کے الفاظ تمام ڈکشنریوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن مولوی اپنے موقف سے ایک فٹ بھی پیچھے نہیں جائے گا۔ بغیر وسائل کے، بغیر ساز و سامان کے، ایٹم بم بھی آپ کے پاس ہے، B-52 بھی آپ کے پاس ہے، مادر آف آل بم بھی آپ کے پاس ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہے، لیکن ہم تو پشتون تو تھوڑا اور ضدی ہے، وہ تو کہتے ہیں یاری دوستی میں جہنم بھی جانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر زبردستی کی بات کرتے ہیں تو جنت جانے کے لیے بھی تیار ہے۔
طرح نہیں ہو سکتا. اسلام دین ہے. اگر مذہب ہے، مذہب کے ساتھ اسلام دین بھی ہے. اگر اسلام چند عبادات کا نام ہے، عقائد کا نام ہے، رسومات کا نام ہے، یہ تو بش بھی کہتا ہے، تو مجھ میں اور بش میں کیا فرق ہوا؟ اسی کو تو غیر سیاسی مولوی کہا جاتا ہے. تو پھر آپ مجھے بتاؤ، جب آپ تقسیم کرتے ہیں سیاسی اور غیر سیاسی میں، اور پھر اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتے ہیں، یہ کیسے دیوبندی ہے بھائی؟ دیوبند کیسے غیر سیاسی ہو سکتا ہے؟ مولانا ارشد مدنی آج بھی جمعیت علماء ہند کے امیر ہے یا نہیں؟ مولانا محمود مدنی جمعیت علماء اسلام کے ناظم عمومی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ دونوں دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. جو مولوی کہتے ہیں کہ میں غیر سیاسی ہوں، وہ دیوبندی نہیں ہو سکتا. جو مدرسہ کہتے ہیں کہ میری سیاست سے کوئی تعلق نہیں لیکن میں دیوبندی ہوں، یہ دیوبندی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ خدمت اسلام کی نہیں ہے، یہ خدمت امت مسلمہ کی نہیں ہے، یہ خدمت ٹرمپ جیسے تصور کی ہے. آج سیکولر اور لبرل کیوں کہتے ہیں کہ مذہب ہر فرد کا اپنا ذاتی معاملہ ہے؟ ہر فرد کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اسلام کا حکومت سے، عدالت سے، سیاست سے، معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر یہ 3 آیتیں قرآن میں جو اس کا جواب ہمیں دیں، سورۃ الصف، سورۃ الفتح کا اور سورۃ التوبہ کا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تمام ادیان پر غلبہ کرنے کے لیے دین آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے دین نہیں آیا. تو غلبہ کیسے پائے گا بھائی؟ منبر اور محراب پہ بیٹھ کے غلبہ پائے گا. آپ کو نکلنا ہوگا، آپ نے محنت کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی. خواہ لوگ آپ کو کہیں کہ تم اسلام نہیں چاہتے، تم اسلام آباد چاہتے ہو، کہے کوئی پرواہ نہیں ہمیں. میں جاؤں گا اسلام آباد. اسلام آباد تمہارے باپ کا نہیں ہے. میں اسلام آباد تم نے ٹھیکے پہ لیا ہے. اسلام آباد 3 پیس سوٹ والوں کا نہیں ہے. اسلام آباد 2.5 پینٹ شرٹ پتلون والوں کا نہیں ہے. اسلام آباد اصل میں پگڑی اور داڑھی والوں کا ہے. اس لیے کہ انگریز کے خلاف جنگ ہم نے لڑی ہے. تم تو انگریز کے سب میں شامل تھے مجھے مارنے کے لیے. تم تو انگریز کی جاسوسی کرتے تھے، 5 روپے لے کے میرے مجاہدین کو مارتے تھے، تم مرواتے تھے انگریز کے ہاتھوں. آج تم پاکستان کے مالک بن گئے. اصل مالک پاکستان کے یہ پگڑی اور داڑھی والے ہیں جنہوں نے درجنوں سال جنگ لڑی. شاہ ولی اللہ کے وارث اس کے مالک ہے، شاہ عبدالعزیز کے وارث اس کے مالک ہے، مولانا حسین مدنی اور شیخ الہند کے جانشین وہ اس ملک کے مالک ہے. تم نہیں ہیں. تم تو اس وقت انگریز کے سب میں شامل تھے، مجھے مار رہے تھے، مجھے درختوں پہ لٹکایا، مجھے سمندر میں پھینک دیا، مجھے مارٹا جیل میں ڈال دیا. تم نے کیا کیا ظلم تم نے میرے ساتھ نہیں کیا. بننے کے بعد آج بھی اس ملک کو جس تانے پہ پہنچایا گیا ہے، اس کی وجہ مولوی اور مدرسہ نہیں ہے. آ جاؤ. کہا جاتا ہے کہ مدارس قومی دائرے میں شامل نہیں ہے. مدارس قومی دائرے میں، ہم مدارس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ساتھ ابھی ایک نیا شوشہ